کیا کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، یہ نہیں. اصل نقطہ یہی ہے جو ہم نے بڑوں سے لینا ہے. اور میں نے تو حضرت کا جو سفر ہوا برما کا، اس میں 2 واقعات سے اللہ نے میرے قلب پر بہت اثر ڈالا. ویسے بھی اللہ کا شکر ہے پہلے سے ہی اپنے والد صاحب کی طرف سے طبیعت میں دبنے کی یا مغلوب ہونے کا وصف پہلے بھی نہیں تھا، کیونکہ والد صاحب فرماتے تھے کہ قوت فاعلیہ ہونی چاہیے، منفعلہ نہیں ہونی چاہیے. ہر جگہ متاثر ہوتا پھر فاعلیہ ہونی چاہیے، ہمیشہ تاکید فرماتے. لیکن حضرت کا جو سفر ہوا برما کا، اس میں 2 جگہ اس میں سے یعنی میں گزرا کہ ہماری کیا حالت ہے. ایک جب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ تھائی لینڈ ایئرپورٹ پر اترے اور ہم نے آگے سے برما کی فلائٹ لینی تھی. اس وقت کمرہ بھرا ہوا تھا، لوگ آ رہے تھے اور اکثر غیر ملکی تھے، کیونکہ لوگ برما کی فلائٹ میں اکثریت سیاحوں کی تھی، جن میں انگریز، فرانسیسی، جرمن، یہ مختلف ملکوں کے لوگ تھے. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آگے خالی جگہ پر کپڑا بچھوا کر وہاں لیٹ گئے، اور وہی کوئی سر دبا رہا ہے، کوئی ٹانگیں دبا رہا ہے، یہ پورا مجمع. تو مجھ پر ایک وہ عجیب طاری ہو گئی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں. میں نے فرمایا پانی لے کر آؤ، تو میں پانی لینے چلا گیا. اور حضرت یعنی اتنا وہ ہوا کہ اس میں سے نکلنا مشکل ہو گیا. یعنی یہ کیا کرے انسان، ایسے سب ایسے کر کے دیکھ رہے ہیں، کوئی کھڑے ہو کے بھی دیکھتے ہیں، والا لیٹے سب دبا رہے ہیں، حضرت کو کر رہے ہیں. حضرت کہتے ہیں حضرت کے سامنے کوئی نہیں ہے، کوئی مخلوق ہے ہی نہیں، تو اللہ کی ذات آرام سے بالکل کوئی تاثر ہی نہیں کسی قسم کا. میں بغور دیکھ رہا ہوں. اور پھر اناؤنس ہوا حضرت چونکہ 3 سواریاں بزنس کلاس کی تھیں، باقی ہم اکانومی تھے، لیکن انہوں نے ہم سب کا نام لیا، 7 آدمی تھے کہ یہ حضرات پہلے آ جائیں. حضرت والا بڑی شان سے اٹھتے ہوئے فرمایا ان لوگوں کو سبق مل گیا، ایسے کر کے مجلس سے کیسے یہ اپنے بوڑھوں کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں اور اسلام میں بوڑھے کی 7 آدمی خدمت کرتے ہیں. فرمایا اور اپنی لاٹھی لی اور آرام سے ایسی شان کے ساتھ، کی تو چال ویسی شان والی تھی بہت. یعنی برما تک بھی دل میں یہی یا ان لوگوں کے سامنے کوئی مخلوق ہے ہی نہیں، پتہ نہیں سوائے اللہ کی ذات کے. دوسرا واقعہ برما سے واپسی پر ہوا بنگلہ دیش سے، کہ پی آئی اے کی فلائٹ تھی اور جو ٹائم تھا وہی ٹائم برما میں بنگلہ دیش میں ظہر کا ٹائم سٹارٹ ہو رہا تھا، جس ٹائم فلائٹ نے فلائی کرنا. حضرت والا سب کچھ بورڈنگ وورڈنگ کرا کر آ گئے اور وہ دوڑے ہوئے آئے کہ جلدی کیجیے، 15 منٹ رہ گئے، 20 منٹ رہ گئے، صرف دروازے کلوز ہونے والے. تو حضرت پہلے معلومات ہمیں فرمایا دیکھو یہاں سے 4 گھنٹے کا سفر ہے پورا بنگلہ دیش سے، ہم جب پہنچیں گے وہاں تو ہمیں زور نہیں ملے گی، ہم زور نماز پڑھ کر سوار ہوں گے. نہیں ایسا نہ کریں، دروازے میں فلائٹ چلی جائے گی. کہا کوئی بات نہیں، چلی جائے گی، جو زمین ہے میرا اللہ کی ہے، جو اللہ کی زمین ہے وہ عاشقوں کی بھی زمین ہے، تو ہم اور کچھ اللہ کی محبت کی باتیں کر لیں گے یہاں پر. اب چل یہ نہیں ہوگا. اب وہ اتنی منتیں کر رہے ہیں، ہمیں پکڑ رہے ہیں. ہم 2-4 دن انہوں نے اندازہ کر لے بھی یہ لوگ شاید مؤثر، مجھے پکڑ لیا، ابی اللہ صاحب کو، نثار صاحب کو مائیاں بھیج دیں. سر مائیوں سے تو ہم نے کہا بندے آ گئے، یہ خدا کا واسطہ ہے جی، بالکل بالکل جہاز میں ابھی تو اڑنے کا ٹائم اور آپ کیا کر رہے ہیں، ابھی ٹائم شروع ہونے میں 10 منٹ ہے، 15 منٹ ہے. ہم نے فرمایا نہیں آپ چلے جاؤ، ہم کب منع کرتے ہیں آپ کو، اگلی ہفتے بعد فلائٹ جائے، ہفتے بعد فلائٹ آنی، کوئی بات نہیں. خیر ٹائم ہو گیا نماز کے. جب ٹائم ہو گیا تو حضرت نے خود نماز پڑھائی. پہلی دفعہ حضرت کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت نے کبھی نماز خود نہیں پڑھائی، لیکن حضرت نے خود نماز پڑھائی. اس وجہ سے کہ کچھ ساتھی وجلت میں گھبراہٹ میں نماز خلاف سنت نہ پڑھا دے، آرام سے 2 رکعت پڑھی. حضرت نے رکا جانا تھا جہاز، 7 سواریاں تھی، 3 بزنس کلاس تھی، 4 اکانومی کلاس تھی. ہم اندر گئے تو سارا مہینوں میں دیکھا یار یہ کون ہے، مولوی لوگ ہیں جن کی وجہ سے جہاز لیٹ ہو رہا ہے.
اس نے دل پر اتنا گہرا اثر ڈالا، اگرچہ وہ کیفیت تو ہمیں حاصل نہیں ہے، لیکن مراقبے سے فوراً حاصل ہو جاتی ہے کہ کسی سے دبنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی ٹانگ کہیں دبا رہا ہے تو ٹھیک ہے، دباتا رہنا، کوئی بات نہیں ہوئی کہ یار کوئی ٹانگ نہ دبا، یہ کون آ جائے، وہ کیا کہے گا۔ یہ وہ نقطہ ہے ان بزرگوں کے پاس کہ خالق کی ذات کے علاوہ مخلوق کل عدم ہوتی ہے۔ یہ چیز اگر ہمیں حاصل ہو جائے تو پھر کسی شے کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہم اپنی عزت بڑھانے کے لیے ہمیں کسی خارجی سہارے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار یہ کام کریں گے تو عزت بڑھے گی، یہ کام کریں گے تو عزت بڑھے گی، یہ کام کریں گے تو لوگوں میں واہ واہ ہوگی، یہ لوگ تو ملامت کریں گے، وہ یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ اس پرواہ نہیں۔ وہ ہے ہوٹل کے اوپر روٹی کھا رہا ہے، وہ کیا کہوں گا، اتنا بڑا بزرگ ہوٹل میں روٹی کھاتا ہے۔ مولا رب رکھا ہے تو پھر کون ہے؟ ہوٹل پہ کھائیں، کہیں کھائیں، آپ کسی مال میں رہیں، کہیں بھی جائیں، آپ کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ اگر وہیں سے نقصان کے فیصلے ہیں تو ہزار آپ کر لیں، اس عزت کے نقشوں میں ذلتیں مل جاتی، اور ذلت کے نقشوں میں عزتیں آتی۔ تو واہ 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 واہ، لوگ اس میں واہ واہ کر رہے ہیں، لوگوں کو خیر کی بات پوچھی، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ تو یہ نقطہ ہے جو بڑوں سے لینا ہے۔ میں نے یہ وہ ایٹم بم ہے جو چھوٹا سا لینا ہے، پھر اس کے اوپر ہتھیار چڑھا کے جو چاہے شکار کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کتنی کتابیں ہماری شائع ہوتی ہیں، لیکن حضرت کے ذاتی ذوق کی وجہ سے کہیں مدرسے کی ایڈ نہیں ہے کسی کتاب میں، اور تم دکھاؤ کسی رسالے میں بھی نہیں ہے، ورنہ بعد میں ہر جگہ چھپ رہا ہے جی ہو گیا وہ ہو گیا۔ حضرت کا ذوق نہیں تھا، بس ہم نے یہی حضرت سے لی ہے ایک چیز، ہونی چاہیے، نہیں کرتے کہیے الگ سے مدرسے بھیجے خط، وہ الگ بات ہے، لیکن ان کتابوں پر کیونکہ اس میں غرض تبلیغ دین ہے، اس میں اور کوئی غرض نہیں لگانے کے بیچ میں۔ حالانکہ ہم شائع کر سکتے ہیں کہ ہمارا مدرسہ، اور کوئی نہیں جو شائع نہ کرتا ہو، جو مفت کتابیں بانٹتا ہے وہ نہ شائع کرتا ہو، کوئی نہیں، لیکن ہمارے حضرت کی کسی طرح کتاب پر کچھ نہیں۔ بڑے بڑے مشائخ جو ان کے وہاں نکل رہا وہ ساتھ لکھا ہوا ہے جی مدرسہ اس کی یہ ضرورت ہے، یہ ضروریات ہے، یہ نہیں منع نہیں ہے، لیکن پلیٹ فارم صحیح نہیں ہے۔ آپ نے پلیٹ فارم بنایا ہے لوگوں کو تبلیغ دین کا، اس میں آپ اپنی غرض رکھ رہے، الگ سے چینل استعمال کرو۔ بالکل یہ سمجھ میں نہیں آتی بات، سب کہتے ہیں یار آپ کیوں، میں نے کہا بھی مجھے سمجھ نہیں آتی، ہم نے یہی تو سیکھا ہے، ہم سے سیکھا کیا ہے، ہمارے پاس انفرادیت اگر چیز ہے تو یہی ہے کہ اس کا یہ نہیں، اس لیے حضرت والے 99 میں پابندی لگائی۔ 1999 میں حضرت نے فرمایا آپ نے باہر کا سفر نہیں کرنا، آپ کو باہر کا سفر نہیں کرنا، اگر آپ نے سفر کرنا ہے تو آپ کو سوائے اللہ کی محبت کے پھیلانے اور میری نسبت پھیلانے کی اور کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، اس کے علاوہ ذرا بھی غرض ہے آپ کو سب بندی لگا دی۔ 99 سے 2005 تک میرا کوئی بار کا سفر نہیں ہوا سوائے حرمین کے، خط ہوتے تھے ادھر ادھر۔ 2005 میں انگلینڈ سے ساتھی آیا، میں ان کو یہاں لے کر آیا تو کہا کہ یہ مجھے دعوت دینا چاہتے ہیں، خرچہ ورچہ سارا خود یہی کریں گے اور ویزے کا انتظام بھی کریں گے، اور مجھے صرف جانا ہے اور وہاں صرف واعظ و نصیحت کے لیے۔ تو حضرت 2005 میں کہا کہ ٹھیک ہے آپ جاؤ، بس وہ اس کی برکت ہے کہ کہیں بھی جاتے ہیں سب ان کے ذمے ہیں، کیونکہ ہم نے جو بات کرنی ہے اللہ کی محبت کی بات سنانی، ہم فارغ نہیں۔ اگر آپ کہیں گے میں اپنا خرچہ کر کے آؤں، جیسے کہ دوسرے لوگ جاتے ہیں پھر وہاں سے چندہ کرنے ہوں کریں گے تو اپنا خرچہ نکال لیتے ہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ غرض رکھی۔ زامبیا گئے ہیں وہاں تو کتنے مالدار لوگ ہیں، وہاں ڈالروں میں کھیلتے ہیں، ہم نے بات ہی نہیں چھڑی کبھی، ضرورت ہی نہیں، کیوں کریں بھائی یہ بات۔ ہم حضرت نے بندی لگائی یہ بات، اور حضرت پر بندی لگائی تھی ان کے شیخ نے باہر کے اسوار پر، پھر ان کو بھی 4-5 سال بعد اجازت ملی، پھر مجھے بھی اجازت ملی۔
فرماتے ہیں، یعنی اشارہ بھی نہیں دیتے، انگلینڈ جاتے اشارہ بھی نہیں دیتے. ہاں الگ کوئی پوچھے بات کرے وہ تو ٹھیک ہے، ہم بتا دیتے ہیں یہ چینل ہے، وہاں سے آپ جو بھی اگر آپ کے دل میں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس سفر میں ایسی کوئی غرض سامنے نہیں کرنا. میں کبھی کبھی اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے اور اتنا متاثر ہوا ہوتا ہے، میرے دل میں آتا ہے کہ بھی اگر مولوی شکار کرنا چاہے، اگر میں کہا بھائی یہ مجمع پر اتنی کیفیت آ رہی ہے کہ اپنے کپڑے بھی بیچ کے دبا کرا دیں اتنی کیفیت. لیکن نہیں، حضرت کی یہ بات یاد آتی ہے بھائی اگر نسبت پھیلانی ہے تو غلط ساتھ نہیں رکھنا. اگرچہ جائز ہے لیکن یہ موضوع بہت نازک ہے، یہ اپنے ساتھ کسی دوسرے کو برداشت نہیں کرتا، اور ان بیچاروں کے وہ آسمان سے نیچے گر پڑیں گے یار. ہو سارا زور ہی سرے لگایا تھا انہوں نے، زور سے لگایا. آپ نے فرمایا تھا